بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سوالیہ نفی اکٹھا کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھیں گے۔ سوالیہ نفی اکٹھا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں امدادی فعل آئے گا، ہیز یا ہیو میں سے ایک، اس کے بعد فاعل کے بعد ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد بین، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گا، اس کے بعد مفعول، پھر سینس یا فار میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر ہوگا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک کام زمانہ حال کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ اب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سوالیہ نفی اکٹھا جملہ بنانے کا اسٹرکچر کیا ہوگا، ڈھانچہ کیا ہوگا؟ تو آغاز میں ہیز یا ہیو میں سے ایک آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ناٹ، پھر بین، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد مفعول آئے گا، پھر سینس یا فار میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا، پھر مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم نے سینس استعمال کرنا ہے اور کہاں پر ہم نے فار استعمال کرنا ہے۔ اگر فقرے سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ فقرے کے اندر وقت کا نام ذکر ہے تو وہاں پر ہم نے سینس استعمال کرنا ہے، مثلا صبح سے، شام سے، دوپہر سے یا 1990 سے۔ مثلا کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ تم کب پیدا ہوئے ہو، تو وہ نام بتلاتا ہے 1970، تو یہ نام ہے، تو وقت کا نام ذکر ہو تو سینس آئے گا۔ اگر وقت کی تعداد کا ذکر ہو تو وہاں پر فار آتا ہے، مثلا 3 ہفتوں سے، 4 دنوں سے، 6 گھنٹوں سے، تو یہ وقت کی تعداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب فقرے سے وقت کی تعداد معلوم ہو رہی ہو تو وہاں پر فار کا استعمال ہوگا۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ذہن کے اندر سوال کیا جائے جملے کو پڑھ کر کے کہ اگر سوال کیا جائے کب سے، تو جواب ایک لفظ کی صورت میں آتا ہے یا 2 لفظوں کی صورت میں آتا ہے۔ اگر جواب ایک لفظ کی صورت میں آئے تو سینس استعمال ہوگا، جواب 2 لفظوں کی صورت میں آئے تو وہاں پر فار کا استعمال کرنا ہے۔ اور کیجئے کب سے، صبح سے سینس کا استعمال کرنا ہوگا، ایک لفظ سے جواب مل رہا ہے صبح، کب سے، دوپہر سے، شام سے، رات سے، 1970 سے، تو ایک لفظ کی صورت میں جواب مل رہا ہے، دوپہر ہے، صبح ہے، شام ہے، 1970 ہے، 1980 ہے۔ تو ایک لفظ کی صورت میں جواب مل رہا ہو تو وہاں پر سینس کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کتنا، کتنوں، کتنے یا کب سے، اور جواب 2 لفظوں کی صورت میں مل رہا ہو تو وہاں پر فار کا استعمال کرنا ہوگا۔ کتنے ہفتوں سے، 3 ہفتوں سے، 3 ایک ہو گیا، اور ہفتے یہ 2 لفظ، کتنے دنوں سے، 3 دنوں سے، 3 ایک ہو گیا، اور دن 2 لفظ، 2 لفظوں کی صورت میں جواب مل رہا ہے۔ کتنے سالوں سے، کئی سالوں سے، کئی ایک ہو گیا، سال 2 لفظ ہو گیا۔ کتنے سالوں سے، 15 سالوں سے، 15 ایک ہو گیا، سال 2 ہو گیا۔ کتنے گھنٹوں سے، 7 گھنٹوں سے، 7 ایک ہو گیا، اور گھنٹے 2 ہو گیا۔ تو جواب 2 لفظ کی صورت میں مل رہا ہو تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ ہر وہ لفظ کہ جس کا اردو کے اندر جمع مستعمل ہے وہاں پر فار استعمال ہوگا۔ گھنٹہ، اس کی جمع گھنٹوں آتی ہے، سیکنڈ اس کی جمع سیکنڈوں آتی ہے، سال اس کی جمع سالوں آتی ہے، دن اس کی جمع دنوں آتی ہے، تو ایسے الفاظ کے ساتھ ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایسے الفاظ جن کی اردو میں جمع مستعمل نہیں ہے، جیسے صبح ہے، اس کی جمع صبح نہیں آتی، شام ہے، شاموں وغیرہ نہیں آتی، دوپہروں وغیرہ نہیں آتی، اتواروں وغیرہ اس کی جمع مستعمل نہیں ہے، تو جس کی جمع اردو کے اندر مستعمل نہیں ہے تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جملے سے اگر ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہو رہا ہو کہ کب سے شروع ہوا، اگر یہ معلوم ہو کب سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہو، جمیع مدت معلوم ہو رہی ہو، ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہو، 3 ماہ ہے، 4 ماہ ہے، 3 ہفتے ہیں، تو وہاں پر فار کا استعمال
کرنا ہوگا۔ یہاں پر غور کیجیے، جملوں کے اوپر تا رہا ہے، تی رہے تے آ جائیں، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ حال کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے 7 بجے سے یہ مقررہ وقت ہے جاری ہونا پایا جائے، تو یہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ اب یہ فقرہ چونکہ سوالی نفی کا، اس کے اندر کیا سے سوال کی بات بھی ہو رہی اور نہیں سے نفی کی بات بھی ہو رہی، تو یہ سوالیہ نفی کا جملہ ہے۔ اس کے اندر وہ فاعل ہے، لکھنا یہ فعل ہے، ایک خط یہ مفعول ہے، اور 7 بجے یہ یہاں پر مقررہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے سینس کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے کہ خط لکھنے کا کام 7 بجے سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ تو جب اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہوتا ہے تو وہاں پر سینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اور کیجیے، اس کے اندر فاعل ہی ہے، تو اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فعل غائب ہو تو امدادی فعل اس کے ساتھ ہیز استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ سوالی نفی اکٹھا فقرہ ہے تو ہی کے بعد ہم نے ناٹ استعمال کرنا ہے، پھر بین آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گا، تو لکھنا فعل ہے رائٹ، اس کے آخر کے اندر پہلی فارم کے ساتھ ای بھی آتا ہے، لیکن آئی این جی کا اضافہ جب کیا جاتا ہے تو ای کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مفعول، ایک خط، اے لیٹر۔ اب 7 بجے سے ہمیں ایک کام کا نقطہ آغاز معلوم ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ 7 بجے ہے، 7 بجے سے کام شروع ہوا اب تک جاری ہے، تو یہ مقررہ وقت ہے جس کے لیے سینس استعمال ہوگا۔ 7 o'clock. Has he not been writing a letter since 7 o'clock? کیا وہ 7 بجے سے خط نہیں لکھ رہا ہے؟ کیا وہ 7 بجے سے خط نہیں لکھتا رہا ہے؟ کیا تم 1 گھنٹے سے خبریں نہیں سن رہے ہو؟ کیا تم 1 گھنٹے سے خبریں نہیں سن رہے ہو؟ تو یہاں پر غور کیجیے، اس فقرے کے اندر ایک کام زمانہ حال کے اندر جاری ہونا پایا جائے، مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے، تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہوگا۔ تو چونکہ سوالی نفی کا فقرہ ہے تو آغاز کے اندر امدادی فعل، اس کے بعد فاعل، پھر ناٹ، پھر بین، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی، اس کے بعد مفعول، اور اس کے بعد سینس افعال میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا، اس کے بعد مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر ہو جائے گا۔ اس کے اندر تم فاعل ہے جو خبریں سننے نہ سننے کا کام کر رہا ہے، اور سننا فعل ہے، خبریں یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے، اور 1 گھنٹہ یہ مقررہ مدت ہے جس کے لیے ہم نے فار استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمیں ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو، وقت کا دورانیہ معلوم ہو، جو کہ 1 گھنٹہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے، مقررہ مدت کے لیے فار کا استعمال ہوگا۔ اب اور کیجیے، اس کے اندر فاعل یو ہے، تو آئی، وی، دے، یو، اور جمع فاعل کے ساتھ امدادی فعل ہیو استعمال ہوتا ہے، ہم نے ایف کو استعمال کیا، اس کے بعد ناٹ آ گیا ہے، پھر بین، پھر سننا، لسن، اس کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے آئی این جی کا اضافہ کیا، لسننگ۔ اب خبریں، ٹو دی نیوز، 1 گھنٹہ یہ مقررہ مدت ہے، ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہے، وقت کا دورانیہ معلوم ہے، وہ 1 گھنٹہ ہے، فار این آور، فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا ضروری۔ کیا تم 1 گھنٹہ سے خبریں نہیں سنتے رہے ہو؟ Have you not been listening to the news for an hour? کیا تم 1 گھنٹے سے خبریں نہیں سن رہے ہو؟ کیا میں 3 ہفتوں سے رقم نہیں بیچتا رہا ہوں؟ اس کے اندر میں فاعل ہے، بھیجنا فعل ہے، رقم مفعول ہے، اور 3 ہفتے یہ مقررہ مدت ہے۔ ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو رہا ہے ہمیں، وہ کام کا دورانیہ 3 ہفتے ہے، تو اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر فعل آئی ہے، اگر فعل آئی، وی، دے، یو جمع فعل ہو تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیز کے بجائے ہیو آتا ہے، ہم نے ہیو کو استعمال کیا، پھر فعل کے بعد ناٹ آ گیا ہے، اس کے بعد بین، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی، بھیجنا فعل ہے، سینڈ، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، اس کے بعد مفعول آ گیا منی، پھر 3 ہفتوں سے، یہاں پر وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہے، مقررہ مدت ہے جس کے لیے فار استعمال کیا، 3 weeks، 3 ہفتوں سے۔ Have I not been sending money for 3 weeks? کیا میں 3 ہفتوں سے رقم نہیں بیچتا رہا ہوں؟ آج الحمدللہ ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، چوتھا ٹینس الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم پاسٹ کے ٹینسز شروع کریں گے، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اللہ تعالی ہم سب کو علوم اور فنون سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔